الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك سيدي يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك سيدي يا شفيع المذنبين. برادران دین و ملت، رب ذوالجلال کا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے جس کی توفیق سے اس وقت میں اور آپ اللہ کے گھر میں جمع ہیں. رب ذوالجلال میری زبان پر حق جاری فرمائے اور اللہ کریم مجھے اور آپ سب کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرات ذی وقار، وہ کیا عجیب منظر ہوگا کہ جب رب ذوالجلال کا اعلان نعام ہوگا کہ اے مجرموں وامتازوا اليوم ایھا المجرمون، اے مجرموں، اے گناہگاروں، اے بدکاروں، اے میرے حکم کو اپنے پاؤں تلے روندنے والوں اور میرے احکام کا مذاق اڑانے والوں اور میرے احکام کی دھجیاں اڑانے والوں اور میرے پیغام کو مسخ کرنے والوں، الگ ہو جاؤ. ایھا المجرمون، اے مجرموں، اے گناہگاروں، اے بدکاروں، اے اللہ کریم کے احکام کے ساتھ ٹکر لینے والوں، آج الگ ہو جاؤ. آج اس ایک ایک کو بدلہ دیا جائے گا. آج میدان لگے گا اور اس میدان میں گنہگار اور بدکار برابر نہیں ہو سکتے. گنہگار ہو، بدکار ہو یا نیکوکار ہو، ہر ایک کو الگ الگ رب تعالی کریم کا نظام عدل بھی دے گا، انصاف بھی دے گا. حضرات ذی وقار، ہمارے معاشرے میں بے حیائی اور بے پردگی دن بدن پھیلتی جا رہی ہے. دن بدن بےایمانی بھی، بے حیائی بھی، فحاشی بھی، عریانی بھی. ہر لمحہ یہ ماحول عروج پکڑتا جا رہا ہے اور اس عروج میں میں اور آپ صرف تماشا کر رہے ہیں. کسی نہ کسی پیرائی میں میں اور آپ بھی اس برائی کے فروغ میں برابر شریک ہیں. اس لیے کہ جو قومیں فحاشی کے خلاف آواز نہ اٹھائے، ایک لیڈر کو بچانے کے لیے قومیں باہر نکل جاتی ہے. ایک لیڈر کو بچانے کے لیے غیبت بھی کرتے ہیں. ایک لیڈر کو بچانے کے لیے حق سے منہ بھی موڑتے ہیں. ایک لیڈر کو بچانے کے لیے کسی کی قابلیت کو بھی نہیں مانتے. اور ایک لیڈر کے نعرے لگانے کے لیے وہ برسر میدان نعرے لگاتے ہیں. نہ وہ لیڈر ان کو جانتا ہے اور نہ ان کو یہ پتا ہے کہ ہمارے لیڈر کا انجام کیا ہوگا. ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ اللہ کی بارگاہ میں ہمارے اس لیڈر کا کیا مقام ہے. اس لیڈر کے لیے وہ قسم بھی اٹھانے کو تیار ہے اور اس لیڈر کو بچانے کے لیے وہ ہر حد تک جانے کے لیے تیار ہے. یہ ہمارے معاشرے کی جو جہالت ہے کہ ہم اپنا عقل نہیں رکھتے. اگر یہ کوپری خالی ہو جائے نا
تو پھر موج ہی موج ہے، عقل ہے نہیں، فہم ہے نہیں، ادراک ہے نہیں، میرٹ ہے نہیں، قابلیت ہے نہیں، بس جو کچھ مصیبت یہ ہے ہمارے معاشرے میں، دو بندے ٹھیک ہے، بس دو بندے، ایک میں خود ٹھیک ہوں اور ایک جو مجھے ٹھیک مانتا ہے وہ ٹھیک ہے، بس پورے معاشرے میں یہ بیماری ہے، بس وہ بندہ ٹھیک ہے جو میرے لیڈر کو مانتا ہے، بس جو مجھے مانے میرے لیڈر کو مانے، بس وہ بندہ ٹھیک ہے۔ حالانکہ اگر اس عقل والے بندے سے بندے سوال کر لے کہ خدا کے محبوب بندے، آپ نے کلمہ لیڈر کو پڑھا ہے، آپ نے کلمہ لیڈر کو پڑھا ہے، شفاعت لیڈر نے اپنی کرنی ہے، ضابطہ حیات لیڈر نے دی ہے۔ معذرت کے ساتھ یہ ہمارا جو فی زمانہ معاشرہ ہے، عدل و انصاف کی دجیاں اڑ رہی ہے ہمارے معاشرے میں، ہمارے عدل و انصاف کے پلیٹ فارم پہ اگر آپ جاتے ہیں وہاں عدل نہیں، انصاف نہیں، تھانوں میں جائیں، کچہری میں جائیں، قانون اور قانون صرف غریب آدمی کے لیے قانون ہے، بس جس کا کوئی پرسان حال نہیں۔ غریب آدمی کو اگر کوئی پکڑ لیتا ہے پولیس والا بغیر کسی دلیل کے، بغیر کسی کے معاملات کے، بس وہ پکڑ کے لے جاتا ہے، کوئی پوچھنے کی جرات نہیں رکھتا کوئی۔ اور خوف اور دبدبہ ہمارے معاشرے میں اتنا ہے کہ کوئی وہ تو لے کر لے جانے والا لے گیا، مگر پوچھنے والا بھی جرات نہیں کرتا کہ کیوں لے گیا ہے۔ ہمارے معاشرے کا جو نظام، جب آپ حق کے ساتھ کھڑے نہیں ہوتے تو پھر باطل عروج پاتا ہے۔ جب حق کو کمزور کیا جاتا ہے، حق بات کرتے وقت آپ کو چاچا یاد آتا ہے، آپ کو ماما یاد آتا ہے، آپ کو والد یاد آتا ہے، آپ کو برادری، قوم، قبیلہ، پارٹی یاد آتی ہے۔ جب حق کا میدان لگتا ہے آپ کے گھر میں، آپ کے اپنے گھر کے پلیٹ فارم پہ جب حق کا میدان لگتا ہے، تو پھر جب آپ حق کا ساتھ نہیں دیتے تو پھر ہوتا اس کا سدباب کیا ہوتا ہے، اس کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ جب آپ بھی اپنے گھر میں حق بات کرتے ہیں تو پھر آپ کی حق بات بھی کوئی سننے کو تیار نہیں ہوتا، اس لیے کہ آپ نے حق کو روندا ہوتا ہے۔ توجہ کریں ذرا، میں آپ کی خدمت میں کچھ گزارشات کروں گا۔ وہ بھی ہمارے بادشاہ تھے جو لیڈ کرنے والے تھے، اور وہ لیڈ کرتے کرتے وہ اپنا کردار پیش کرتے، اور وہ اس کرسی پر تب بیٹھتے کہ جب وہ رسول اللہ کی سیرت کا مطالعہ کرتے۔ وہ لیڈر اس وقت اس کرسی پر بیٹھتا جب تک وہ رسول اللہ کی سیرت طیبہ کو نہ پڑھتا، تو پھر وہ جب سیرت طیبہ کو پڑھتا تو پھر وہ اپنے اوپر نافذ کرتا، تو پھر وہ بے شک بادشاہ بن کر بھی وہ مخلوق خدا کی خدمت ایسے کیا کرتا تھا جیسے فاروق اعظم کیا کرتے تھے، جیسے ابو بکر صدیق کیا کرتے تھے، جیسے حضرت عثمان غنی کرتے تھے، جیسے حیدر کرار کرتے تھے۔ توجہ فرمائیے حضرات، محمود غزنوی بڑا عادل بادشاہ تھا۔ آپ کے دور میں دیکھو نا، چوریاں بڑھ گئی ہے بہت زیادہ، اور چوریاں اتنی بڑھ گئی کہ کوئی آرمی یا پولیس سے جتنے بھی ادارے تھے سارے کے سارے ناکام ہو گئے، اور ایک ٹولہ جو تھا وہ زیادہ سرگرم تھا، اس کو تو پکڑنے کا کوئی نام بھی نہیں لے سکتا، وہ بڑے مکار قسم کے چور تھے۔ تو آپ نے اپنے کیبنٹ کو بلایا، اور کیبنٹ کو بلانے کے بعد کہا کہ تم سے یہ چور پکڑے نہیں جاتے، لہذا آج سے میں خود کوشش کرتا ہوں ان کو پکڑنے کی۔ بادشاہ ہے، بادشاہ جب محل سے نیچے آتا ہے نا، ہمارے جو بادشاہ ہوتے ہیں، ہمارا بادشاہ جب بیچارہ روڈ پہ گزرتا ہے تو پتہ نہیں کتنے لوگوں کی روزی بند ہو جاتی ہے۔ ہمارا گورنر جب بازار سے گزرتا ہے تو پھر کتنے غریبوں کی روٹی بند ہو جاتی ہے، کتنے بوڑھوں کو، کتنے بیواؤں کو، اور کتنے جنازوں کو، کتنے مریضوں کو، کتنے ایمبولینس کو کس طریقے سے روکا جاتا ہے۔ کیوں؟ کیا ہو رہا ہے؟ بادشاہ سلامت گزر رہا ہے، وہ لانتی بادشاہ گزرتا ہے، وہ لانتی گورنر گزرتا ہے، جس کی وجہ سے سارے معاشرے میں تعفن ہو جاتا ہے۔ اور پھر اس طریقے سے آپ چلتے جائیں، جو جس درجے کا فرعون ہوتا ہے، جس طرح پچھلے میں نے ایک جمعے میں کہا تھا نا کہ وہ
ایک ٹرم کا آپ رونا ہوتے ہیں. آپ کے محلے میں ٹرم موجود ہے, آپ کے شہر میں ٹرم موجود ہے, آپ کے برادری میں ٹرم موجود ہے. ایک ٹرم کا رونا ہوتا, ٹرم نہیں ہے کہ آپ خود ٹرم کی تائید کرنے والے ہیں. کوئی چھوٹے درجے کا فرعون ہے, کوئی بڑے درجے کا فرعون ہے. بھائی فرعونیت کے اپنے اپنے لیول ہے نا جی. کوئی کس لیول کا فرعون ہوتا ہے, جس کا جہاں بس چلتا ہے وہ وہاں کا فرعون ہے, اور جس کا بس نہیں چلتا وہ حاجی صاحب ہے. حاجی صاحب ہے جس کا بس نہیں چلتا. تو انہوں نے کیا کیا جی کہ تو ہمیں اب یہ حکمت ہے جو اللہ تعالیٰ کسی کو عطا فرماتا ہے. اب محمود غزنوی ہے, بادشاہ ہے, مگر بادشاہ کی فرعونیت اس کے ذہن پہ سوار نہ تھی. وہ ہر وقت مخلوق خدا کی بھلا چاہتا تھا. اور اس نے کہا جی کہ میں بھیس بدل کے رات کو نکلا چوروں کو پکڑنے کے لیے. یہ ہے بادشاہ. بادشاہ اس کو کہتے ہیں. ہمارے بادشاہ صاحب کو تو رات کو فحاشی سے فرصت نہیں ملتی. ہمارے بادشاہ سلامت کو تو رات کو فحاشی اور یاری جس درجے کا ہے, میں کسی کا نام نہیں لے رہا, کوئی جس درجے کا ہے, جس درجے کا آپ لو درجے سے لے کے نا ہائی کمانڈ تک جائیں, جو جس بندے کو آپ دیکھتے ہیں وہ اپنے ڈیوٹی سے غافل ہے. باہر نکلتا ہے, ڈھونڈتا اچانک ایک جگہ پر 4 بندے بیٹھے ہیں. تو حضرت محمود غزنوی نے بھیس بدل کے نقاب کیا ہے اور وہ بھی آ کے ان 4 میں بیٹھ گیا. اور 4 میں جب بیٹھ گیا تو تعارف کرنے کا کہا جی کہ حضرت جی تسی کون ہو جی؟ تو ان چوروں نے کہا یار کیا اچھے لوگ تھے وہ کہ چور ہو کر بھی سچ بولتے تھے, چوری کرتے تھے مگر پھر بھی وہ سچ بات کیا کرتے. انہوں نے کہا جی ہم تو چوری کرنے والے ہیں. ان 4 نے کہا کہ ہم تو چوری کرنے والے ہیں. تو محمود غزنوی صاحب نے کہا جی کہ اچھا آپ چوری کرتے ہیں؟ تو جی تو مجھے بھی اپنے ساتھ ہی سمجھے. یہ نہیں کہا کہ میں چور ہوں, کہا مجھے بھی اپنے ساتھ, مجھے اپنے جیسے سمجھے. اچھا تو پھر تو چلو 4 تھے تو ابھی 5 ہو گئے. اس لیے کہ وہ جو فحاشی کرنے والا ہوتا ہے, اڑیانی کرنے والا ہوتا ہے, ظلم کرنے والا ہوتا ہے, وہ تو اس کو سپورٹ چاہیے کسی نہ کسی طریقے سے. اس کو ایک فرد مل جائے, ایک بھی اگر کوئی اس کے گن گانے والا اسے مل جائے تو پھر وہ کہتے بھلے بھلے ہو گئی جناب. انہوں نے کہا چلو 4 ہم ہیں تو ایک آپ ہو گئے تو پھر 5 ہو گئے, تو چلو پھر تگڑا قسم کا پھر کوئی واردات ڈالتے ہیں تو چلو پھر تو یہ تو اچھی بات ہے. اچھا اس میں جو ایک جو مکار تھا نا, ایک بڑا جو تگڑا قسم کا مکار تھا, اس نے کہا یار ایک کام کرتے ہیں, کام یہ ہے کہ یقیناً ہم میں سے ہر ایک کے پاس کوئی نہ کوئی صلاحیت موجود ہوگی. اللہ کریم نے ہر ایک کو کسی نہ کسی فن سے, کسی نہ کسی ادراک سے, کسی نہ کسی کمالات سے اللہ نے ہر بندے کو تو نوازا ہوتا ہی ہے. تو کیا خیال ہے اگر اپنے کمالات آپس میں شیئر کر لیں تاکہ پتہ بھی تو چلے نا کہ یہ ساتھ جو سنگ میں چلنے والا ہے یہ کس لیول کا بندہ ہے, تاکہ مشکل وقت میں وہ بندہ ہمارا ساتھ دے. محمود غزنوی نے کہا تو بہت اچھی گل ہے جی, بہت اچھی بات ہے, بالکل وضاحت کرنی چاہیے. اچھا اس نے کہا 1 سے شروع کیا. اس نے کہا جی آپ اپنے کمالات بتائیں کہ آپ کے اندر کون سا کمال ہے. اس نے کہا میرے اندر کمال یہ ہے کہ جب کتا بھونگتا ہو نا, توجہ فرماؤ, ایک دفعہ سبحان اللہ کہہ دیتا کہ تھوڑا سا ایسے سبحان اللہ, اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. پہلے نمبر والے کو کہا کہ آپ اپنا کمال بتائیں. اس نے کہا میرے اندر کمال یہ ہے کہ جب کتا بھونکتا ہے تو میں کتوں کی بولی سمجھتا ہوں. جانور, ہر جانور کی بولی سمجھتا ہوں, یہاں تک کہ پرندوں کی, چرندوں کی, جانوروں کی, اور یہاں تک کہ کتا جب بھونکتا ہے نا تو کتے کے بھونکنے کا مجھے اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ کیا کہہ رہا ہے. سب نے اس کو شاباش کہا یار یہ تو بڑی سونی گل ہے یار, یہ تو خاص کر چوری کے وقت میں یہ بڑا کام آتا ہے. دوسرے سے کہا کہ آپ بتائیں جی آپ کے اندر کون سا کمال ہے. اس نے کہا میرے اندر کمال یہ ہے کہ میں جب کسی گھر میں گھس جاتا ہوں نا تو مجھے اندازہ ہو جاتا ہے کہ خزانہ کس کمرے میں بڑا ہے. میں سونگ کے بتا دیتا ہوں, سونگنے کی جو حص ہے
اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنی دی ہے کہ میں جب گھر میں گھس جاتا ہوں نا تو سونگنے کی حص اتنی ہے کہ مجھے اندازہ ہو جاتا ہے کہ خزانہ کہاں دفن ہے، کہاں موجود ہے، کس کمرے میں موجود ہے۔ سب نے شاباش دی، کہا یہ بھی بہت اچھی بات ہے۔ تو تیسرے سے کہا کہ آپ بتائیں آپ کے اندر کون سا کمال ہے؟ اس نے کہا میرے اندر اتنا کمال ہے کہ جتنا بھی کوئی لمبی دڑنگی کوئی دیوار ہو جی، ایسے ٹیکٹ ہے نا میرے پاس کہ میں دور جاتا ہوں، جب بھاگ کے آتا ہوں اس پہ دیوار پہ چڑھ جاتا ہوں۔ اس نے کہا یہ تو سیڑھی کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی، یہ تو اور اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے۔ چوتھے سے کہا جی کہ آپ بتاؤ جی آپ کے اندر کیا کمال ہے؟ چوتھے نے کہا میرے اندر کمال یہ ہے کہ میں جب رات کی تاریکی میں جس کو دیکھ لیتا ہوں نا، بے شک نقاب بھی کیا ہو، دن کی روشنی میں اس کو پہچان لیتا ہوں۔ اس نے کہا یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ اب باری آئی محمود غزنوی کی۔ اب محمود غزنوی کی طرف سب نے رخ کیا کہ بابا جی تسی دیکھو نا جی، ہم تو جوان ہیں، تو آپ لگتے تو بڑے بوڑھے بوڑھے سے ہیں، تو یقیناً کوئی نہ کوئی کمال تو آپ کے اندر بھی ہونا تو چاہیے نا جی۔ اس نے کہا ہاں پترو ایک کمال ہے میرے اندر کہ بندے کو اگر پھانسی کا آرڈر ہوا ہو نا یا ہاتھ کاٹنے کا آرڈر ہوا ہو، میں صرف گردن ہلاؤں تو بری ہو جاتا ہے بندہ۔ اس نے کہا جی اے درسار یہ تو سب سے قیمتی بندے تو آپ نکلے ہیں، یہ تو بہت اچھی بات ہے جی۔ تو انہوں نے کہا چلو جی بس کام بن گیا جی، بس آپ نے یہ وعدہ ہے ہر ایک کے ساتھ وعدہ کرو کہ مشکل گھڑی میں ایک دوسرے کا ساتھ دینا ہے۔ اب وعدہ ہوا، کمپرومائز ہوئی اور چل پڑے۔ ایک نے کہا یار چھوٹے چھوٹے واردات تو کرتے ہی رہتے ہیں جی، حکمہ کوئی واردات ڈالتے ہیں سونی جی، یہ تگڑی قسم کی واردات ڈالتے روزانہ کہیں پکڑے جائیں گے تو بہتر یہ ہے کہ یار یا پار ایک ہی کام کر لیتے ہیں اور چلتے ہیں کہ۔ اس میں سے ایک نے کہا یار یہ رات کی تاریکی میں اکثر یہ چوکیدار لوگ سو جاتے ہیں، جو پہرا کرنے والے ہوتے ہیں نا پہرے دار، تو چلتے ہیں کہ بادشاہ کا خزانہ لوٹتے ہیں۔ اس نے کہا یہ سب نے کہا ٹھیک ہے بالکل چلتے ہیں۔ سارے کے سارے محمود غزنوی بھی ساتھ ہیں اور چاروں کے چاروں بھی ساتھ ہیں۔ اب ان کو نہیں پتا کہ یہ بادشاہ ہے۔ توجہ فرماؤ، جب چل پڑے تو جو گیٹ کے پر پہنچے نا جی تو کتا بھونک رہا تھا، تو ایک نے کھونی ماری، اس نے کہا جی دس نہ کتا کیا کہہ رہا ہے؟ آپ نے کہا تھا کہ میں کتوں کی بولی بولو نا یار، آپ نے کہا تھا کتا جب بھونکتا ہے مجھے پتہ چل جاتا ہے کتا کیا کہہ رہا ہے۔ دوسری طرف دس نا ایک کہہ رہا ہے جی کہیں مارے نہ جائے۔ اس نے کہا جی یہ صبر بھونکنے دو ذرا ایک بار پھر۔ جب کتا پھر بھونکا نا اس نے کہا یہ کتا کہہ رہا ہے چوکیدار کو اور دوسرے بندے کو کہہ رہے کہ بادشاہ ان بندوں میں ساتھ آ رہا ہے۔ وہ جو انسان جو بندے آ رہے ہیں نا بادشاہ بھی ان میں موجود ہے۔ اس نے کہا چلے آپ عقل دی گل کر یار، اسی سارے جناب رنگے رنگے سارے سنگی ساتھی چور ڈاکو ہیں، تو بادشاہ اس وقت اپنے محل میں کہیں آرام فرما رہا ہوگا، تو میرے خیال میں خطا کھا ہی گئے ہو، خطا ہو گئے ہو، لہذا بادشاہ کو نہیں ہمارے ساتھ ہے، بلکہ بادشاہ تو سویا ہوگا، بس چھوڑو جی کوئی اور بات کرو جی۔ اس نے کہا میں آپ کو بتا رہا ہوں جو کتا بار بار بھونک رہا ہے کہہ رہے بادشاہ ان کے ساتھ ہے، جو سامنے بندے آ رہے ہیں ان میں بادشاہ بھی موجود ہے۔ اس نے کہا چھوڑو جی یہ ایسی باتیں کر رہا ہے جی، اپنے واردات کرو۔ مختصر سی بات یہ ہے کہ وہ چاروں کے چاروں پہنچ گئے محل میں۔ جب اندر چلے گئے تو اس کو بتایا جس نے کہا تھا کہ مجھے سور کے اندازہ ہو جاتا ہے کہ خزانہ کہاں پڑا ہے۔ سب نے اس کی طرف دیکھ کے کہا اب محمود غزنوی بھی ساتھ ہے، اپنے محل میں ساتھ ہے، محمود غزنوی بھی ساتھ ہے۔ سننے والا ادھر ادھر دیکھتا ہے، کہا اس سامنے کمرے میں خزانہ ہے۔ خزانہ اٹھا لیا، چپکے سے اٹھا لیا اور دوبارہ چلانے لگا کے نکل گئے، اور جو نکل گئے تو
محمود غزنوی بھی کوئی آگے پیچھے گلی میں غائب ہی ہو گئے، وہ سارے چلے گئے جناب ابن۔ تو تھوڑی دیر کے بعد محمود غزنوی پھر گئے ان کے پیچھے، تو جب انہوں نے کہا آپ کدھر چلے گئے؟ اس نے کہا جی بس میں پیچھے رہ گیا تھا۔ تو اس نے کہا جی اب خزانہ تقسیم کرتے ہیں۔ تو محمود غزنوی نے کہا کہ یہ بادشاہ کا خزانہ ہے، میں تمہیں طریقہ بتاتا ہوں، اس طرح کرتے ہیں کہیں دفنا دیتے ہیں، چونکہ بادشاہ کا خزانہ ہے، صبح پولیس نکلے گی تو چپا چپا تلاش کریں گے، تو بہتر یہ ہے تقسیم کل کر لیں گے، ایک دو دن تھوڑا سا کہیں اس کو کہیں دبا کے رکھ دیتے ہیں۔ اس نے کہا یہ تو کیڑی جگہ رکھ لیں جی؟ اس نے کہا ادھر رکھ لیتے ہیں ایک جگہ، انہوں نے بتائی کہ یہاں دفنا دیتے ہیں، دفنا کے سارے چلے جاؤ اور کل اسی ٹائم یہاں پر جمع ہو گئے۔ اب محمود غزنوی چلا گیا، صبح کے وقت میں جناب محترم انتظار کیا، مغرب کے وقت میں وہ چاروں جب اکٹھے ہوئے نا تو محمود غزنوی نے پولیس بھیجی اور چاروں کے چاروں کو پکڑ لیا۔ چاروں کے چاروں کو جو پکڑ لیا نا بات محل میں لے کر آئے۔ اب صبح کا وقت ہے، علی مرتبت اور بادشاہ تخت پہ بیٹھا ہے، ایک دوسرے کو دیکھتے پتہ نہیں یار ہمارے یہ چوری کا راز پتہ نہیں کس نے کس کو بتایا ہوگا، مرے گئے پکڑے گئے پتہ نہیں ہوگا کیا ہوگا۔ اب یہ ہے کہ مختصر سی بات یہ ہے کہ ہاتھ کاٹنے کا حکم ہوا کہ ان کے ہاتھ کاٹے جائیں اور پھر جیل بھیج دو۔ اب وہ جو چاروں کھڑے تھے نا وہاں، ان میں سے ایک جو تھا جس نے کہا تھا کہ میں رات کے تاریکی میں اگر کسی کو نقاب میں دیکھ لوں تو دن کی روشنی میں بھی اس کو پہچان لیتا ہوں۔ سب نے کہا جی کہ چیک کرو یار کہ اچھا اس کی جو نظر تھی نا اچانک محمود غزنوی پہ پڑی، اچانک اس کو خیال ہے کہ یار جب دیکھا نا وہ بالکل پہچانے کہ یہ رات والا بندہ ہے جو ہمارے ساتھ تھا۔ اب توجہ کرو، میں آپ کی خدمت میں جو عرض کرنا چاہتا ہوں توجہ سے سماعت فرمائیں۔ اس کا جو لب لباب ہے مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی ہدایت کی جو مقصد لکھا ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ آپ نے اس بندے نے محمود غزنوی کی طرف دیکھ کے کہا کہ اے ہمارے رات کے دوست، ہر ایک نے ایک دوسرے کی مدد کی ہے، مگر آپ نے کہا تھا کہ جب ہماری گردن ہل جائے تو بندہ بری ہو جاتا ہے۔ آج تو آپ کی باری ہے، ہم نے تو سب نے اپنا فن دکھا دیا ہے، لہذا آپ مہربانی کریں، آج گردن میں نے پہچان لیا آپ کو، آج گردن ہلائیں اور ہمارے بری ہونے کا اعلان کر دیں۔ محمود غزنوی نے گردن ہلائی اور ان سب کو چھٹکارا مل گیا۔ مولانا روم فرماتے ہیں کہ جب بندے کا تعلق رات کی تاریکی میں اس کے ساتھ بن جاتا ہے، ہمارا تعلق مصلی سے کٹ گیا، ہمارا تعلق اللہ سے کٹ گیا۔ رات کی تاریکی میں مصلی بیچتے تھے، رات کی تاریکی میں اپنی گناہیں، خطائیں، لغزشیں، کوتاہیاں دیکھ کے دعائیں کی جاتی تھی، کاش ہمارا تعلق اگر رات والے رب سے بن جاتا۔ حضور نے فرمایا نا کہ الصلاۃ باللیل والناس نیام، کہ رات کی تاریکی میں جب سارے گھر والے، آپ کی بیوی بچے سارے سو جائے، الصلاۃ باللیل والناس نیام، جب سارے سو جائے، رات کی تاریکی میں اٹھ کے اس سے ملاقات کر کے آپ اس کی زیارت بھی کریں اور اس کے ساتھ تعلق بھی قائم کر لیں، تو پھر جو رات کی تاریکی میں اس کی بات مانتا ہے تو دن کی روشنی میں بندے کے اوپر وہ بات مانتا ہے۔ جب رات کا تعلق ہمارا کمزور پڑ گیا، ہمارا جو تعلق ہے، میرے محترم محسوس نہ کرنا، ہمارا جو تعلق ہے وہ اللہ سے کٹ گیا، اللہ کے ساتھ ہمارا تعلق کٹ گیا۔ ہم نماز پڑھتے ہیں مگر نماز پر یقین نہیں آتا، ہمارا ایمان کمزور ہوتا جا رہا ہے۔ حضرت ذی وقار وہ بھی تو اس لیے کہ جب تعلق بندے کا کمزور ہوتا ہے، جو جو عبادت پر، ریاضت پر، بندگی پر، تو پھر نعوذ باللہ استغفار ہے تو بڑی عجیب سی بات مگر میرے منہ پہ آئی ہے، میں کر لیتا ہوں۔ جب بندے کا ایمان کمزور ہو جاتا ہے نا تو خدا نہ کرے توبہ استغفار، خدا کی ذات پر بھی یقین نہیں رہتا، اللہ کی ذات پر بھی یقین کمزور پڑ جاتا ہے، بندے کو شکوہ ہوتا ہے، پتہ نہیں
اللہ تعالیٰ بس میرے اوپر ہی آزمائشات لے کر آ رہا ہے، پتہ نہیں یہ اللہ نے مجھے بیماری دی ہے۔ تو خدا کے بندے، اگر اللہ نے آپ کو دولت دی ہے تو دولت بھی آزمائش ہے، اللہ نے آپ کو غربت دی ہے تو غربت بھی آزمائش ہے، اللہ نے صحت دی ہے تو صحت بھی آزمائش ہے، بیماری دی ہے بیماری بھی آزمائش ہے۔ یہ تو اللہ کریم کے اپنی حکمتیں ہیں، تو خدا کی حکمتوں کو کون سمجھ سکتا ہے؟ اللہ کریم نے ایمان کامل کب ہوتا ہے؟ کہ جب بندہ رب تعالیٰ کریم نے جس رنگ میں، جس ڈھنگ میں، جس کیفیت میں آپ کو رکھا ہے، آپ اپنے اللہ سے راضی ہو جائیں، یہ اس کو ایمان کہتے ہیں۔ صبح و شام تڑپتے رہنا جی، اور اچھا بلا ٹھیک تھا جی، اچھا بلا کاروبار تھا، پتہ نہیں کیا ہو گیا، اچھی بلی صحت تھی، پتہ نہیں کیا ہو گیا، اچھی بلی دولت تھی، پتہ نہیں کیا ہو گیا، اچھے بلے عہدے پر بیٹھا تھا، پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ تو خدا کے بندے، ایمان اس شے کا نام ہے، جب تک اللہ کو پسند تھا کہ تو صحت مند رہے تو اللہ تجھے صحت دیتا رہا، اب وہ صحت تیرے معاملے میں بہتر نہیں تو اللہ نے صحت لے لی، بیماری دے دی۔ جب تک دولت تیرے حق میں بہتر تھی تو تو دولت مند تھا، اب جب دولت اللہ نے لے لی ہے، دینے میں بھی حکمت تھی، لینے میں بھی حکمت ہے۔ اللہ نے جب تک عہدہ دیا تھا آپ وہ پسند کرتا تھا، مگر اللہ نے لے لیا ہے، وہ نعمتیں کبھی دیتا ہے کبھی لیتا ہے، وہ عروج کبھی دیتا ہے کبھی لیتا ہے، وہ جس حال میں بندے کو رکھتا ہے۔ اگر بندہ راضی ہو جائے اللہ سے، اس کو ایمان کہتے ہیں۔ باقی نماز روزہ تو ہر بندہ کرتا ہے، نماز ہے، روزہ، نماز آپ کے اندر استقامت پیدا کرے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، تلاوت، تسبیحات آپ کو اللہ کے احکام پر راضی کر لے کہ میرا رب مجھ سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ یہاں تک کہ ماں ایک درجہ پیار کرتی ہے، اللہ فرماتے ہیں مجھے 70 ماؤں سے بھی زیادہ بندے سے پیار ہے۔ تو اگر ماں پر یقین ہے کہ میری ماں مجھے ذلیل نہیں دیکھ سکتی، میری ماں مجھے ظلم میں دیکھ نہیں سکتی، تو اگر ماں پر اتنا یقین ہے تو وہ جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کا دعویٰ کرتا ہے، وہ کبھی آپ کو ذلیل دیکھ سکتا ہے؟ وہ کبھی آپ کو رسوا کرے گا؟ ہاں، ہم اگر رسوا ہو جاتے ہیں یہ ہمارے اپنی نالیکیاں ہوتی ہیں، اللہ کریم ہمیں رسوا نہیں کرتا۔ ہم جب خود اس راستے کو اختیار کر لیتے ہیں جہاں بندہ رسوائی کے علاوہ کچھ نہیں ملتا۔ لہذا اللہ کریم کے حضور دعا کرو، رب ذوالجلال نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خوبصورت سیرت طیبہ پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔